بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 160 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم بیع میں شرط کی جو توجیحات ہیں ان کا بیان، اور اسی طرح تنگ دست کو مہلت دینے کا جو بیان ہے حدیث کے اندر، ان دونوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عبد الملك عن قزعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتاع احدكم عبدا ولا امة فيه شرط فإنه عقد فی الرق۔ یہ شرطن بھی ہے اور شرطن بھی ہے، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا غلام یا باندی نہ خریدے جس میں کوئی علامت ہو، کیونکہ یہ غلامی کی موجودگی میں عقد کرنا ہوگا۔ فَإِنَّهُ عَقْدٌ فِي الرِّقِّ، یہ غلامی کی موجودگی میں عقد کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ اسباق میں جو بیع کے اندر جواز کی اور عدم جواز کی شرائط ہوتی ہیں ان کی ایک مکمل تفصیل پڑھی ہے۔ آج کے سبق میں یہ جو حدیث کے اندر لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا غلام یا باندی تم میں سے کوئی نہ خریدے جس کے اندر کوئی علامت ہو، تو شرطن بھی ہے شرطن بھی ہے، جس میں کوئی شرط ہو یا جس میں کوئی علامت ہو۔ تو اس شرطن کی صورت میں اس کا کیا مطلب ہوگا اور شرطن کی صورت میں اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کی دونوں توجیحات کی جاتی ہیں۔ شرطن بھی اس کو پڑھا جاتا ہے اور شرطن بھی۔ شرطن را کے فتحہ کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ غلامی کی علامت رکھنے والے غلام یا باندی کو خریدنا منع ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے اس کی باندی کا سودا کرنا چاہا، اس سے باندی خریدنا چاہی، تو اس عورت نے کہا کہ میں اسے آپ کے ہاتھ فروخت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ اسے جو ہے وہ میری خاطر اپنے پاس ہی رکھیں گے، آگے فروخت نہیں کریں گے۔ تو جب یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی، انہوں نے خرید لی وہ باندی اس شرط کے ساتھ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ گویا بیع و شراء کے اندر شرط لگا دینا کہ مشتری اسے آگے فروخت نہیں کرے گا یا ہبہ نہیں کرے گا، تو ایک اعتبار سے یہ پہلی غلامی کی علامت ہے، لہٰذا جائز نہیں ہے، یعنی کہ جو پہلی غلامی ہے اسی کی جو ہے یہ ایک علامت ہے، لہٰذا شرطن ہو تو علامت اس کا معنی ہوگا، تو اس صورت میں اس کی بیع جائز نہیں ہوگی، ایسا معاملہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری صورت را کے سکون کے ساتھ ہے، شرطن، تو اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ بیع اور شرط کو جمع نہ کیا جائے ایک ہی معاملے کے اندر۔ اس کی بھی مثال وہی ہے جو ابھی گزری ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے باندی خریدنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے یہ شرط لگا دی، تو یہ بھی اس کی مثال ہے، لیکن یہ تھوڑا سا فرق جو بیان ہوا ہے شرط اور شرطن کی صورت میں، یہ جو ہے وہ لفظی اور تعبیری فرق ہے، باقی انجام کے اعتبار سے، معال کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہی معنی بنتا ہے۔ بیان النظر عن المعسر۔ وبه قال حدثنا حماد عن أبيه عن أبي مالك الأشعري قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال يؤتى بعبد إلى الله تعالى يوم القيامة فيقول أي ربي ما علمت إلا خيرا ما أردت به إلا لقاءك فكنت أوسع على الموسر وأنزل على المعسر فيقول الله تعالى أنا أحق بذلك فتجاوزوا عن عبدي۔
فقال ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اشہد علی رسول اللہ انہ سمعہ منہ۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، فیقول، تو وہ عرض کرے گا، اے ربی، اے پروردگار، میں نے نیکی کا جو کام بھی کیا صرف آپ کی رضا کے لیے کیا، اور چنانچہ میں اور آپ کی معرت بھی للقاء کا، آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے کیا، چنانچہ میں مالدار پر آسانی کر دیتا تھا اور تنگ دست کو مہلت دے دیتا تھا۔ فیقول اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ یہ سن کر فرمائیں گے میں تو اس سے زیادہ اس کا حقدار ہوں، فرشتوں فتجاوزوا عن عبدی، میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ فقال ابو مسعود، تو حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شدد على امتی بالتقاضی اذا كان معسرا شدد اللہ علیہ فی قبرہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرض وصول کرنے میں جبکہ مقروض تنگ دست ہو، اذا کان معسرا، جب وہ تنگ دست ہو، میرے کسی امتی پر سختی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر میں اس پر سختی کرے گا۔ عزیز طلبہ، ان دو روایات کے اندر تنگ دست پر جو ہے وہ آسانی اور نرمی کرنے کا بیان ہے، اور جو قرض واپس نہ کر سکے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمانے کا حکم ہے۔ تو زندگی میں انسان کو قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تجارتی زندگی میں بھی، نجی زندگی میں بھی ہر شخص کو پڑتی ہے۔ ایسے معاملات لوگوں کے درمیان چل بھی رہے ہوتے ہیں قرض کے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض لے کر واپس کرنا بھول جاتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ جو ہے وہ قرض دینے سے کتراتے ہیں تاکہ ان کا سرمایہ برباد نہ ہو اور ان کے پیسے جو ہے وہ برباد نہ ہو جائیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرض واپس نہ کر سکے اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے عفو درگزر والا معاملہ فرمائے گا، جیسا کہ اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت کے کسی تنگ دست پر سختی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس پر سختی کرے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو جو ہے مہلت دے دینی چاہیے، اس پر جو ہے وہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو ہے ایک طرح کی فضیلت ہے تنگ دست پر جو ہے وہ نرمی کرنے والے کے لیے، جیسا کہ پہلی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو زیادہ اس کا حقدار ہوں، اور پھر فرشتوں سے فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ میرے اس بندے سے درگزر کرو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے عفو درگزر والا معاملہ فرمائے گا۔ بیان النہی عن الغش۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لیس منا من غش فی البیع والشراء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرید و فروخت میں دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر دھوکہ دہی کی مذمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ دینے والا جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بیع و شراء کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ صف اول میں نماز ادا کرتے ہیں، جو ہے وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، تہجد میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تجارتی معاملات میں وہ دھوکہ دہی سے باز نہیں آتے، تو ان کے لیے یہ ایک وارننگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کی نمازوں کا، اس کے روزوں کا، اس کے حج کا، اس کی عبادات کا کیا فائدہ جو دوسروں کو دھوکہ دے، نقلی چیز پر اصلی کا لیبل لگا کر جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، تو ایسے لوگوں کا، ایسے شخص کا کی نمازیں، روزے اور حج اور دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو ہے وہ دھوکہ دے کر اللہ کو راضی کرنا یہ ایک خام خیالی والی بات ہے کہ عبادات کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے اور تجارتی معاملات میں ہم دھوکہ جو ہے وہ دیتے رہیں تو یہ ایک خام خیالی ہے. اس طرح کی چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اس وعید کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو دھوکہ دیتا ہے. وبه قال حدثنا حماد عن أبيه عن حماد بن أبي سليمان قال أول من ضرب الدينار طبع وهو أسعد أبو كرب وأول من ضرب الدراهم طبع الأصغر وأول من ضرب الفلوس وأدارها في أيدي الناس نمرود بن كنعان. حماد بن أبي سليمان سے مروی ہے رحمہ اللہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے دینار ڈھالے وہ طبہ ہے جس کا نام اسد ابو کرب ہے یا اسد ابو کرب تھا. وَأَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الدَّرَاهِمَ طُبَّعُ الْأَصْغَرُ، اور سب سے پہلا دراہم ڈھالنے والا، دراہم بنانے والا وہ طبہ اصغر تھا، اور سب سے پہلا پیسے ڈالنے والا، فلوس ڈالنے والا اور انہیں لوگوں میں رائج کرنے والا نمرود بن کنعان تھا. عزیز طلبہ، اس حدیث کا کتاب البیوع کے ساتھ کوئی مسئلے کے اعتبار سے تعلق نہیں ہے، بس اتنا سا تعلق ہے کہ بے کے اندر ثمن کے طور پر جو دراہم اور دنانیر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں ان کا نقطہ آغاز کیا ہے، ان کو کس نے بنایا، کب سے یہ چلے آ رہے ہیں، ان کو ایجاد کرنے والے کون کون لوگ ہیں اور رائج کرنے والے کون لوگ ہیں. تو وہ ان کا بیان ہے کہ دینار کو اسد ابو کرب نے اور دراہم کو طبہ اصغر نے اور فلوس پیسوں کو رائج کرنے کا جو ابتدا ہے وہ نمرود بن کنعان نے ڈالی ہے. انہوں نے ابتدا کی ہے اور ان کو ڈھال کر رائج کیا ہے. لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا، ہم نے بے میں شرط کا مطلب تنگ دست کو مہلت دینا، دھوکہ دہی کی مذمت اور سب سے پہلے دراہم اور دنانیر ڈالنے والے کون تھے اس کے بارے میں تفصیل پڑی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے دینار کا سکہ جاری کرنے والا کون تھا؟ نمبر 2، دھوکہ دینے والے کے بارے میں حدیث میں کیا مذمت آئی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.